السلام علیکم، دس از انیرا شہزاد وتھ گلوبل ان 5 منٹس۔ کل کی تاریخ میں پوپ فرانسس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہومو سیکچولیٹی جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ کوئی کرائم نہیں ہے، اور اس کے خلاف جو بھی کرمنلائزیشن ہے کورٹس میں، لاء کے اندر، ان سب کو ریوائز اور ریموو کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ جو بشپس اور تمام جو چرچ کے ممبرز ہیں ان کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہ LGBT کمیونٹی کو چرچ کے اندر ویلکم کریں، اور انہوں نے بولا وی آر آل چلڈرن آف گاڈ اور ہومو سیکچولیٹی از ناٹ اے کرائم۔ دا تھنگ از کہ جتنے بھی ریلیجنس ہیں، اور اسپیشلی جو ابراہمک ریلیجنس ہیں جس میں جوڈائزم اور کرسچینٹی ہے، اور وہ جو بکس تورا اور بائبل ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ان میں حالانکہ بہت زیادہ وہ چینج اور کرپٹ ہو چکی ہیں وہ بکس، لیکن ان میں بھی ہومو سیکچولیٹی کو ایز اے کرائم دکھایا گیا۔ تو اب کمنگ انٹو دا 21st سینچری، اور یہ پوپ صاحب جو ہے وہ اتنی بڑی عہدے پہ آنے کے بعد کس طرح سے اس ریلیجس فنڈامنٹل پلر جو ہے ریلیجن کو، اس کو کیسے ڈیفائی کریں، اور کس طرح سے وہ اپنے ریلیجن کو ٹوٹلی لائک عجیب و غریب طریقے سے وہ کرنے لگے ہیں۔ سو دس از واٹ دا پوپ ہیز سیڈ۔ اور اس کی جو بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا آپ کو ایک بہت ہی شیڈی اور بہت ہی لائک افسوسناک جو کیریکٹر چرچ کا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور پھر تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے چرچ اس نتیجے پہ آ سکتا ہے جس پہ کل پوپ فرانسس آ گئے ہیں۔ تو یہ اسکینڈلس جو کہ اسپیشلی چائلڈ سیکچول ابیوز اسکینڈلس جو ہیں وہ چرچ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں پچھلے 2 سے 3 دہائیوں میں، اور لائک اتنے زیادہ وہ کیسز ہیں اور اتنی نارمل طریقے سے یہ چیز ہوتی رہی ہے کہ لائک اٹس بیکم اے ڈیلی بیسس اسٹوری فار نیوز پیپرز، اور یہ کہ صرف پوپ کا تعلق یا ان کی جو کیتھولک چرچ ہے اس کا تعلق صرف ویٹیکن سے یا صرف یورپین ممالک سے نہیں، بلکہ تمام دنیا میں جو بھی چرچز ہیں ان کے افیلیٹ ہیں، اور مطلب ان کے پوپ جو بشپس اور جو بھی ان کے پادری ہیں وہ وہاں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں اور یہاں پہ مطلب موو اراؤنڈ ہوتے رہتے ہیں۔ تو دس از دا کیس۔ بہت ساری خبریں یہ پرانی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ایک رپورٹ آئی، انکوائری آئی، جس میں انہوں نے بولا کہ 2,16,000 چلڈرن ان فرانس اونلی have been sexually abused by members of the clergy since 1950۔ یعنی کہ ایک سسٹمیٹک اور ایک آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس کے مطلب کوئی لمٹ نہیں۔ اب یہ تو صرف alleged کیسز ہیں، لائک یہ تو وہ کیسز ہوتے ہیں جس میں رپورٹ ہو گئی، جس میں وکٹم جو ہے سامنے آ گیا، اس نے میڈیا میں بتایا، اس نے اپنے پیرنٹس کو بتایا، پولیس میں رپورٹ کی گئی، یہ سب تو وہ ہے۔ اور جو ان رپورٹڈ ہیں جن کے بارے میں ان کو ڈرا دھمکا کے خاموش کروا دیے جاتے ہیں ان بچوں کو، وہ ان کا کیا ہے۔ 1995 میں آرچ بشپ ویانا ان آسٹریا اسٹیپ ڈاؤن امid sexual abuse allegations۔ لائک لوگوں نے ان کے پیرنٹس، بچوں کے پیرنٹس، وہ جب ان کو عدالت میں گھسیٹتے ہیں تو پھر ایسے بھی کئی دفعہ ہوا ہے کہ بشپس جو ہے، آرچ بشپ ایون یہ جو تھا، اس نے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا کیونکہ اس کے اوپر سیکچوئل ابیوز چارجز تھے۔ ایک اور رپورٹ یو ایس میں ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے بولا کہ پیڈوفائل پریسٹ آر مووڈ اراؤنڈ بائی چرچ لیڈرز انسٹیڈ آف بینگ ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ یعنی کہ جب بھی کوئی ایسا کیس سامنے آتا ہے تو چرچ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس بشپ کو یا اپنے اس پادری کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کورٹ میں اس کو لایا جائے اور اسے انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ کیا جائے، بجائے اس کے وہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے کسی اور چرچ میں، کسی اور سٹی، کسی اور کنٹری، یا مے بی کسی اور کانٹیننٹ، تاکہ وہ سبسیڈائز ہو جائے سارا۔ Reports in 2004 said کہ 4,000 US Roman Catholic priests had faced sexual allegations in 50 years۔ یعنی 4,000 کیتھولک پریسٹ کے اوپر ایلیگیشن لائک ہو چکی ہے اور ان کو الزام لگایا جا چکا ہے، اور ان کے انڈر جو بچے جو وکٹم ہیں وہ 10,000 یا اس سے بھی زیادہ۔ لائک دس از اے تھنگ کہ اگر چرچ کے اندر ہی جو اللہ کے نام پہ ایک بلڈنگ کھڑی ہے، اللہ کے نام پہ وہ لوگوں کو بلاتی ہے، اور پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو
اللہ کے راہ میں مطلب کرنے کے لیے ان کو چرچ میں بھیجتے ہیں، وہی چرچ جو ہے وہ ان کی اپ برنگنگ، ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ریکروٹ ہو جاتے ہیں چرچز کے اندر ٹو بیکم یہ پادری وغیرہ، تو ان کو ان کی ابیوز جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور یہ ابیوز اینڈیمک ہے. لائک آپ یہ سوچو کہ اگر 30 سال سے یہ ابیوز چل رہی ہے، تو یہی پوپ اور یہی جو اس کے آرچ بشپس اور یہی جو اس چرچ میں بچپن میں آئے ہوں گے، اور وہ خود اس وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے ہوں گے، اور اب وہ ترقی کرتے کرتے اتنے بوڑھے ہو گئے اور اتنے عہدوں پہ آ گئے کہ اب وہ آرچ بشپس اور پوپس بن رہے، تو دے آر آل مے بی دے آر آل وکٹمس، اور وہ اس وکٹمائزیشن کے بعد اور وہ دوبارہ سے کرمنل بھی وہی ہیں، اور وہ یہ سب کام وہ خود بھی کرتے رہے، اور کیونکہ یہ اتنا انڈیمک ہو گیا، اتنا عام ہو گیا ہے کہ مطلب وہ ان کو یہ بات اب غلط ہی نہیں لگ رہی. فرانس میں ایک انکوائری ہوئی 2000 میں، جس میں انہوں نے دیکھا کہ چرچ ہیز شون ڈیپ ٹوٹل اینڈ ایون کروئل انڈیفرنس، یعنی ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ٹورڈز وکٹمس، یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا سوری ہوں، آپ اپنے جو اس پادری کو بلائیں، اس کو سزا دیں، اور لائک اس کے بجائے وہ ٹوٹلی انڈیفرنٹ، وہ اپنا رویہ کروئل انڈیفرنس، یعنی ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. تو یہ نیوز جو ہے وہ بہت کامنلی سیکچوئل ابیوز ان دا کیتھولک چرچ، الجزیرہ نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے بولا یہ 2021 کی ہے، یعنی پرانی رپورٹ نہیں ہے. انہوں نے بولا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کنکلوڈس دیٹ 2,16,000 victims of sexual abuse carried out by French Catholic since 1950. یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ 4,444 alleged incidents of child sexual abuse یہ رپورٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے مطابق 15% جو پریسٹ ہیں وہ perpetrators ہیں، پیڈوفائلس ہیں. So this is what has been happening in the church. 314 minors, mostly boys under the age of 14, were sexually abused between 1975 and 2018. یعنی کہ 2020 آ گیا، 2023 آ گیا، اور ابھی بھی یہ سب کام جو ہے وہ کم نہیں ہوئے. 1,670 کلرجی مین جو ہے انہوں نے کمٹ کیا ہے 3,600 مائنرز کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھو کہ جو میں آپ سے بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ لائک یہ تو وہ کیسز ہیں جو کہ لائک بتا دیے گئے، مگر یہ آپ دیکھو اس طرح کی بہت ساری ڈاکیومنٹریز آپ کو ملیں گی یوٹیوب پہ، جس میں یہ جو وکٹمس ہیں یہ رو رہے ہیں. ڈاکیومنٹریز بے شمار ان کی بنی ہے جس میں وہ رو رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ہم نے سفر کیا بچپن میں، ہمارے ساتھ جو ہوا اس میں ہم اتنا ٹرامیٹائز ہوئے کہ ہم اب ایک نارمل لائف گزار ہی نہیں سکتے. ایون دو کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ 30 سال پہلے ہوا، 20 سال پہلے ہوا، بٹ دے آر اسٹل وکٹمس، دے آر اسٹل گوئنگ تھرو دیٹ لائک ٹراما، اینڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نارمل زندگی ہی نہیں گزار سکتے. تو اگر وہ نارمل زندگی نہیں گزار سکتے تو پھر کیا وہ ایک نارمل میرٹل اسٹیٹس کے اندر جا سکتے ہیں؟ یعنی وہ ایک نارمل شادی کر کے اور ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں؟ شاید وہ بھی نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اگر وہ اتنا وکٹمس آپ کے ملک میں ہیں اور وہ تمام جو ہیں وہ ایک نارمل ریلیشن شپ سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، وہ ان سے وہ کر نہیں پا رہے، تو پھر کیا وہ ہوموسیکشوالٹی کی طرف نہیں مائل ہوں گے؟ بیکاز ایول begets ایول، تو maybe the Catholic Church is responsible for this coming out of this large portion of their society as homosexual and LGBTs. تو یہ ایک ایگزیکٹو سمری صرف انگلینڈ چرچ نے انگلینڈ اور ویلز کے اندر انہوں نے یہ انکوائری کی ہے، اور انہوں نے بولا کہ 900 کمپلینٹس آئی ہیں، اور 3,000 بچوں کی طرف سے، اور 900 انڈیویجول connected to church including priests, monks and volunteers. I mean this is really like strange کہ volunteers کو بلایا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ کوئی مارکیٹ کھلی ہوئی ہے اور آپ ان کو volunteers کو بلا رہے ہیں کہ آؤ اور ان بچوں کو molest کرو اور ان کے ساتھ sexual abuse کرو. My goodness، یہ اتنا برا حال ہے کیتھولک چرچ کا،
اور باقی چرچ بھی ڈیفینیٹلی اسی لائن پہ چلتے ہوں گے. سو دس از دا تھنگ کہ پوپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ریلیجن کے جو بیسک فنڈامنٹل ہے اس کو کس طرح سے ڈیفائی کر رہا ہے. اور اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مے بی ناؤ اسلام از دی اونلی ٹرو ریلیجن لیفٹ، اینڈ باقی جو بھی ریلیجنس ہیں وہ اتنا زیادہ کرپٹ ہو گئے. سو پلیز سیو گارڈ یور اون ریلیجن، سیو گارڈ یور اون بلیف، اینڈ like keep a very vigilant eye on all these things. Thank you.